کھائی جاتی ہے، اس کی تفریح بھی بتا دیتی ہے، اس کا نظم بتا دیتا ہے کہ کوئی ہے۔ بہرحال اب رب کریم کو ضرورت نہیں ہے، مگر قرآن میں رب نے قسمیں کھائیں، اور قرآن کا یہ مستقل موضوع ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مستقل موضوع ہے۔ کس حوالے سے؟ ایک ہی وجہ سے۔ تو پھر قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ایک وجہ ہوتی ہے بات سچی کرنے کے لیے، اور دوسری وجہ ہوتی ہے قسم کھانے کی کسی سے محبت کی وجہ سے۔ اب دوسری وجہ جو محبت والی ہے نا، وہ سمجھنے والی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، پہلی تفسیر اس کی یہ ہے، رب اپنی استغنا کا اظہار فرما رہا ہے۔ مالک کریم فرما رہا ہے مجھے کیا پڑی میں قسم کھاؤں، مالک ہوں، خالق ہوں، جبار ہوں، قہار ہوں، ساری کائنات کا مالک، مجھے کیا پڑی ان ٹیلوں کی قسمیں کھاؤں؟ وہ بھی کوئی سرسبز زمین ہو تو اس کی قسم کھا لوں؟ ذہن میں ایسے کوئی سرسبز زمین بھی اتنی کوئی نہیں کعبۃ اللہ کی، مکہ مکرمہ کی۔ گئے ہیں نا مکہ کعبۃ اللہ، کتنے ساتھی گئے ہیں یہ ہم میں سے؟ ہاتھ ہی کھڑا کرتے ذرا بس، دیکھیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہاں بتائیں کتنا سبزہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ بھی حضور کا طریقہ آتا ہے، حضور کی سنت ہے پوچھنا۔ تو عرض کر رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جو گئے ہیں، تو بتائیں مجھے وہاں پر کتنا کچھ سبزہ ہے؟ چٹیل پہاڑ ہے، یعنی اپنے ظاہری حسن و جمال کی بھی اگر بات کریں، ظاہری ویسے ہی، تو وہ جو ہمارے ذہن میں ایک سرسبز زمین دیکھ کر، لہلہاتی زمین دیکھ کر ایک منظر آتا ہے، وہ عمومی طور پر پیدا اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ اس کو معنی مفہوم کوئی نہ لے کہ کعبۃ اللہ کی نعوذ باللہ کمی یا اس طرف، یہ بھی کوئی معنی نہ لے لے۔ بھئی آج زمانہ ایسا ہے نا، ویڈیو ایڈٹ کر کے وہ جو مرضی بنا لیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ مالک کریم کو میری عقل میں ہماری جتنی تو نے فہم عطا کی، ہماری فہم میں اس کی قسم، رب نے کہا اس کی قسم کھاؤں، مجھے کیا پڑی؟ اور ساتھ ہی کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پہلے نہیں کھاتا تھا، وہ حالیہ لایا، فرمایا اب کھاتا ہوں۔ مالک کب کھاتا ہوں؟ کہ جب میرا حبیب آ گیا۔ گھر تو پہلے بھی تھا مالک، گھر تو تیرا پہلے بھی تھا، تیرے ابراہیم نے بنایا تھا، گھر تو پہلے بھی تھا مالک، اس میں حتیم بھی تھا، اس میں صفا و مروہ بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، اور کائنات میں ان اول بیت وضع للناس ببکہ، رب نے پہلا گھر جو مکہ کا بنایا اس لیے تھا عبادت کے لیے۔ مالک تیرا گھر تو تھا، پھر کیوں نہیں قسم کھائی؟ بس مجھے تو یہی سمجھ لگی، رب نے کہا حبیب میرا گھر تو تھا مگر تیرا نہیں تھا، تو جب تک تیرا گھر نہیں آیا میرے گھر کے سامنے، قبیلہ بنو ہاشم قریب ہے، صفا و مروہ کے پاس قبیلہ بنو ہاشم ہے، محلہ بنی ہاشم تھا، تو اس میں منظر دیکھیں کہ حبیب تیرا گھر جب سے آیا میرے گھر کے سامنے، یعنی تو آیا تو تیرے آنے سے میں نے اس شہر کی قسم کھائی۔ مالک کیوں؟ کا ایک ہی وجہ ہے، حبیب تیری وجہ سے، تیری وجہ سے قسم کھائی۔ دوسرا معنی اس کا تفسیر کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے لام استفہام انکاری، مطلب کہتے ہیں کہ کیا اب بھی میں یہ پانی نہ پیوں، اب بھی کھانا نہ کھاؤں، اب بھی ایسے نہ کروں، اب بھی کھانا نہ کھاؤں؟ یعنی اب مجھے کھانا بنتا ہے بھائی، اب میرا پانی پینا بنتا ہے، اور خاموش رہنے کے بعد اب بھی نہ بولوں، تو عرض کر رہا ہوں، اچھا جی، تو عرض کر رہا ہوں تو اب بھی قسم نہ کھاؤں، توجہ رہے، اب بھی ایسا نہ کروں۔ رب نے فرمایا بتانا چاہتا ہوں میرے ابراہیم نے اس کو کئی ہزار سال پہلے بنایا تھا مگر پھر بھی قسم نہیں کھائی۔ میرے اسماعیل کا مدفن ہے یہاں،
میری ہاجرہ کا بھی مدفن ہے یہاں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1000 سے زائد انبیاء کی قبور ہیں کعبۃ اللہ کے صحن میں، ان کے مزارات ہیں. اب ایسے ہی سوال آیا، چلے پہلے اس کو مکمل کر لوں پھر آؤں گا اس تاریخی نوعیت پر بھی. تو کہا مالک ٹھیک، تو کہا سب کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، مگر کبھی نہیں کہا یوسف مجھے کنعان کی قسم، کبھی نہیں کہا ابراہیم مجھے تیرے شہر بابل کی قسم، عیسیٰ مجھے بیت الحم کی قسم، نہیں کہا. اور جب حبیب کی بات آئی تو کہا 4000 سال ہوئے کبھی قسم نہیں کھائی. اور جب حبیب آ گئے تو رب کا محبت کا انداز دیکھے تفسیر کا، رب کہتا لا اقسم بہذا البلد، اب بھی قسم نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حبیب؟ وانت حل بہذا البلد، حالانکہ وہاں تو رہتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھی رہتا ہو اور میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا حبیب، مجھے اس شہر کی قسم جہاں تیری تلیاں لگتی ہیں. تیسرا معنی، اب اس میں ایک اور تفصیلی نقطہ دے دیتا ہوں. اچھا مالک کے سارے نبی 1000 نبی یہاں آئے کیوں؟ کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے مخصوص علاقے، مخصوص قبیلوں، مخصوص گروہوں کی طرف آئے، اور آقا علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ ساری کائنات اور ساری مخلوق کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب اس میں فرق کیا ہے؟ جب اس سوچ پر آتے ہیں تو اصل میں ہر نبی جب اپنا کار رسالت مکمل کر لیتے تو ہر نبی کا سٹے آخر مکہ میں ہو جاتا. مالک مکہ میں بیٹھ کے کرتے کیا تھے؟ کرنا کیا تھا؟ مجھے یاد کرتے تھے اور میرے حبیب کا انتظار کرتے تھے، میرے حبیب کا انتظار کرتے تھے. جو میں نے سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جو میں نے ان سے وعدہ لیا تھا میرا حبیب آئے گا، میرا حبیب آ جائے تو پھر اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی، پھر اپنی شریعت کی بات نہیں کرنی، پھر میرے محبوب کے چرچے کی بات، میرے محبوب کا ذکر، میرے محبوب کی ذات کی بات. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود ارشاد فرمایا اگر آج کے دور، حضور نے اپنی بات کی، فرمایا اگر آج بھی موسیٰ اور عیسیٰ آ جائیں تو وہ اپنی نبوت کی نہیں بلکہ میری شریعت کی اتباع کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب وہ سارے کیا کرتے تھے؟ وہ سارے حضور کا انتظار کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے کہ حضور آئیں، جن کا اتنا ڈنکا بج رہا ہو، جن کا اتنا منظر ہو اور یہ معاملہ، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہیں، فرمائیں کہ لوگوں میری شانیں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا مجھ پر نبوت اور رسالت کی صورت میں اور اس کے معجزات انعام کی صورت میں رب نے انتہا کر دی ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس احمد کی جو ابھی آئے تو نہیں مگر ذکر میں کر رہا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے والا ذکر کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ان کی جو میرے بعد آئیں گا، ان کا نام احمد مجتبی ہے، جن کا ذکر اس کیفیت کے ساتھ آمد کا ذکر ہو رہا ہو. اور رب فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب اب بھی شہر کی قسم نہ کھاؤں، وانت حل بہذا البلد، حالانکہ وہاں تیری تلیاں لگتی ہیں اور تو رہتا ہو. اب یہاں سے یہ تو ہو گیا فضائل مکہ، اسی صورت میں فضائل مدینہ ہے. اسی آیت میں، اس آیت کی تفسیر کی قاضی ایاز المالکی رحمۃ اللہ علیہ الشافعی نے الشفاء شریف، اور بھی مفسرین نے کی. رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، لا نافیہ لایا، وانت حل بہذا البلد، اور یہاں ہل سے مراد، ہلم سے مراد ہے حلول، چلنا.
حبیب تو یہاں سے جب چلا جائے گا پھر ہم اس شہر کی نہیں کھائیں گے، پھر اس شہر کی کھائیں گے تو تیرا مسکن ہو جائے گا۔ یہ اشارہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے۔ مالک منظر کیا ہے کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، فضیلت، میری فضیلت کا معیار، یعنی میری طرف سے فضیلتوں کا معیار نہ صرف مکہ میں ہے، نہ صرف بیت المقدس میں ہے۔ مالک فضیلت کا معیار کیا ہے کہ فضیلت کا معیار رخ مصطفیٰ ہے، جس طرف پھر جائے میری فضیلتیں وہیں پر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرماتے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اوروں کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور رحمت میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ہے، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے۔ اور فرما رہے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دہن گیا۔ رحمت کا منشی ساتھ ساتھ ہے۔ حضور آپ جدھر رحمت بھی ادھر، آپ جدھر معاملہ بھی ادھر، آپ جدھر کرم بھی ادھر، آپ جدھر اس طرف آپ۔ اس لیے کئی ذہنوں میں آتا ہے، ہم جاتے ہیں نا مدینہ پاک میں، وہ ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو۔ ادھر کیا منہ کریں؟ کعبہ بھی تو ان کے صدقے ملا ہے، کعبے سے بڑا کعبہ حضور ہے۔ بنانے والا تو رب ہے، مگر اس کو کعبہ بنوانا کس کا کام؟ کس سے لیا رب نے یہ کام؟ حضور سے۔ اور چاہت کس کی تھی؟ حضور کی۔ یہ مدینہ کی بات آئی۔ اب اسی کا ذکر پھر اشارتاً اور جگہ فرمایا، یعنی دونوں کی برکتوں کا ذکر کر کے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کے اندر رب نے کہا وقول، میرے محبوب فرما دیں، یوں دعا کریں، ربی ادخلنی مدخل صدق، کیوں مالک مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما۔ یہ داخل کہاں داخل فرما؟ اس کی تفسیریں مختلف ہیں۔ یہ ہجرت مدینہ کی بات ہو رہی ہے کہ مالک اپنے رب سے حبیب دعا کرو کہ میرے مالک مجھے مدینہ میں صدق کے ساتھ داخل فرما، یا صدق والی جگہ پر داخل فرما، یا جہاں پر صدق ہے وہاں داخل فرما، اور مخرج صدق کیوں ہے، اور مجھے خارج کہاں سے کر رہا ہے وہ بھی مقام صدق ہے، یعنی کعبۃ اللہ بھی مقام صدق ہے، شہر صدق ہے، اور وہاں سے نکال رہا ہے، اور جس دوسرے شہر میں داخل کر رہا ہے وہ بھی شہر صدق ہے۔ اس کے صدق کی وجہ مولد مصطفیٰ ہونا ہے کہ وہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے صدق کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسکن مصطفیٰ ہے۔ حضور کے مسکن ہونے کی وجہ سے رب نے یہ بات کی ہے۔ اب اس میں چند احادیث آپ کو دے دیتا ہوں فضائل مدینہ کے حوالے سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کعبۃ اللہ حرم ہے، وہاں پر آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، آپ وہاں پر بغیر وضو، یعنی علیحدہ پھر جزیات آ جاتی ہیں، بغیر وضو کے آپ کوئی چیز اکھیڑ نہیں سکتے، کوئی فتنہ برپا نہیں کر سکتے، جنگ حرام ہے، فتنہ حرام ہے، فساد حرام ہے، یہ ساری چیزیں کعبۃ اللہ کی عظمت پر ہیں۔ تو اب جب وہاں یہ معاملہ پیش آیا، وجہ کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، مالک اسے امن کا شہر بنا، مالک اسے اپنا حرم بنا، اور ادھر حضور نے دعا مانگی، فرمایا مالک حرم کعبہ اور مکہ کی دعا تو ابراہیم میرے دادا جان نے کی، حرم مدینہ کی حرمت ہونے کی دعا میں کرتا ہوں۔ اور یہاں تک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا مالک مکہ سے بھی 2 گنا عظمت مدینہ کو عطا فرما، 2 گنا عظمتیں، ضعفین، یہ حدیث کے لفظ ہیں، 2 گنا عظمتیں عطا فرما۔ فرمایا مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک
اس کو آپ یوں لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس اور وہ حرم کا جو حصہ ہے اس کی باؤنڈری بنتی ہے تقریباً احد کے میدان تک، احد کے پہاڑ تک بنتی ہے، جہاں وہ حدود حرم لکھ دیتے ہیں کہ یہاں سے باہر حرم نہیں ہے، باقی سارا حرم مدینہ ہے، سارا۔ اور فرمایا فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، یعنی اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس میں فتنہ بپا نہ کیا جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ رسول کی بنیادی تعلیمات اور دین کے خلاف ہو، اور جو ایسا کرے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس سے جہاں ایک تو حرمت مدینہ کی عظمت پتہ لگی، وہیں پر یہ بھی پتہ لگا کہ یہاں پر ایسا عمل کرنا کس قدر قبیح ہے، کس قدر غلط ہے۔ اور اگلی بات پتہ کیا کہی؟ یہ لگتا ہے مجھے کہ یہ بات امام حسین کی شہادت کے پس منظر میں حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں جو نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، متقی بھی ہوں ظاہری طور پر۔ فرمایا قیامت کے دن جس نے میرے مدینے کی حرمت کی خیال نہ کیا، ادب کا خیال نہ کیا، حیا نہ کیا میرے مدینے کا، یہ لفظ آئے ہیں مسلم شریف کے الفاظ کے اضافے کے ساتھ۔ فرمایا لا یقبل اللہ منہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نفل قبول ہوں گے۔ یعنی روزہ، زکوٰۃ، حج بھی دیتا رہو، حج بھی کرتا رہو، نمازیں بھی پڑھتا رہو، مگر حرمت مدینہ کا حیا والا نہ ہو، قیامت کے دن اس کی کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوگی، رب کہے گا قبول ہی نہیں۔ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دی می آید جنید و با یزید اینجا، بلکہ یوں کہوں گا نفس گم کر دی می آید صدیق و عمر ایجا۔ کہا کہ عرش، رب کے عرش کے نیچے سے بھی نازک مقام اگر دیکھنا ہے تو وہ مقام آقا علیہ السلام کا در اقدس اور حضور کا روضہ اقدس ہے۔ یہاں پر حضرت بایزید بستامی جیسے فنا فی اللہ، حضرت جنید بغدادی جیسے عاشق، وہ بھی سانس روک لیتے ہیں۔ ارے یہ تو بات بڑی ہے، وہاں تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی سانس روک کر حضور کے ادب کی صورت میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے۔ پھر فرمایا حضور نے پھر ارشاد اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، فرمایا اے اللہ مدینہ منورہ میں اس سے 2 گنا برکت عطا فرما جتنی تو نے مکہ میں عطا فرمائی۔ میری حدیث آ گئی۔ ہائے اچھا اب حضور کیا فرما؟ حضور آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ لوگ جب اسلام پھیلے گا، فتوحات ہوں گی، کنکسٹ ہوگی، تو لوگ نا باہر جائیں گے، ان کو بڑے بڑے ہریالی والے سرزمین ملے گی، بڑے بڑے زرخیز زمینیں ملیں گی، بڑی بڑی اور زمینیں ملیں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صبر علی لأوائہا و شدتہا کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، یعنی المدینہ۔ فرمایا جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اس کا گواہ ہوں گا، یا فرمایا میں اس کی شفاعت قبول فرماؤں گا، شفاعت کروں گا۔ قبول تو اللہ نے کرنا، وہ تو کی ہے، کرے گا اپنے حبیب کی، کرنی نہیں تو رکھی کیوں ہے؟ شفاعت رب میں کروں گا اس کی شفاعت، حضور نے فرمایا۔ عظمت مدینہ کی خبر ملی کہ وہاں کی بھوک، اور یہ بھی حدیث کے لفظ ہے، فرمایا جب قرب قیامت میں قبر سے لوگ اٹھائے جائیں گے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر کی کھلے گی، پھر عمر کی کھلے گی، پھر حضرت عیسیٰ کی کھلے گی۔
اچھا یہ سب پھر ان کو اٹھاؤں گا، پھر وہاں سے پھر میں بقی میں جاؤں گا، پھر بقی والوں کو میں اٹھاؤں گا. ہم منظر دیکھتے جائیں، یہ کیا محبت کا منظر ہے حشر کے میدان میں. اچھا یا رسول اللہ، جو مدینے جائیں اور پھر نہ جا سکیں تو وہ کیا کریں گے؟ حضور نے اس کا بھی سودا طے کر دیا. فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. ایک نکتہ میں ہمیشہ یہاں سنایا کرتا ہوں، کئی لوگ جھگڑتے اس بات پر مکے کی فضیلت زیادہ یا مدینے کی. پہلی بات تو اعلیٰ حضرت کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ مکہ نہ صحیح افضل، کعبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. طیبہ نہ صحیح افضل، کعبہ ہی بڑا، مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اچھا بڑے ہونے میں اور عظمت والا ہونے میں فرق ہوتا ہے. حضرت آقا اسلام کے چچا جان بڑے تھے عمر میں نا حضور سے ظاہراً، تو ان سے صحابہ پوچھتے حضرت عباس سے، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے؟ وہ فرماتے ہوا اکبر منی، بڑے تو حضور ہی ہیں، انا ولدت قبلہ، میں بس پیدا پہلے ہو گیا ہوں. قرآن میں تو یہ بات نہیں آئی نا کہ ایسا کرو میرے محبوب کی عمر کے بارے میں بھی ایسا ادب کرو. ادب، عشق اپنا ادب رکھتا ہے اور وہ ادب اللہ کی طرف سے ودیت کر دیا جاتا ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ ذہن میں کیوں، وہ کہتے حدیث میں آیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور حدیث میں آیا ہے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ 50,000 ہے. تو اب جب 50,000 آ گیا تو اس کا مطلب کعبۃ اللہ کی عظمت بڑھ گئی، اور مدینہ طیبہ کی بظاہر فضیلت کعبے سے کم ہو گئی. لو تو آپ ایسی ہر وقت کہتے رہتے مدینہ مدینہ، کو مکہ والے بھی باتیں کیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے مکہ کی بات کون نہیں کر سکتا، حضور کے مولد نامے کی بات اور حضور کی تولد گاہ کی بات کیوں نہ کریں. مگر مدینے کو عظمت اس لیے مل گئی، مکہ مولد گاہ ہے اور مدینہ آج بھی حضور کا مسکن ہے، کیونکہ سب سے افضل حضور ہیں. تو جہاں حضور ہوں گے وہیں پر افضلیت ہوگی. اس پر اور بھی علماء نے لکھا، یہاں تک لکھا کہ جس طرح رب کا کائنات میں سب سے افضل ترین مقام وہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ ہیں. کیا وجہ؟ عرش سے بھی افضل، کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے، لوح بھی مخلوق ہے، قلم بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضور ہیں. اس لیے جہاں سب سے اعلیٰ افضل ہوگا اس کی وجہ سے وہ جگہ بھی کائنات میں سب سے افضل ہوگی. بس یہ اصول نہیں بھولنا. اب میں آتا ہوں واپس پہ پلٹ رہا ہوں. اچھا جی، تو 50,000 کا ثواب مل گیا تو مدینہ افضل، مکہ افضل ہوا. افضلیت کا معیار یہ نہیں ہے. حضور نے اس سے بڑی بات فرما دی. وہ کیا فرمایا؟ فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی. فرمایا امتی گھبرانا، جو آ کر پھر نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوا؟ من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، واجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. اب سوال ایک ذہن میں پھر آتا ہے، زیارت قبر کی اور شفاعت حضور کی مل گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیارت قبر کی ہے تو اجر مل جاتا، کہ اتنا ثواب اتنا اجر. یہ نہیں فرمایا. اس میں بھی 2 شرح ہے. پہلی بات، آنے والے کو یقین دلایا ہے من زارا قبری، دیکھ تو بظاہر قبر ہی رہا ہے،
بلکہ قبر سے بھی زیادہ پردے بھی ہیں، جالیاں بھی ہیں۔ دیکھ تو جالیاں رہا ہے، مگر میری قبر کی زیارت کی نیت سے آیا ہے نا۔ میرے مواجہ پہ کھڑا ہوا جس طرح میرا رخ ہے، اور میرے رخ انور میرے رخ کے سامنے آ گیا، میرے مواجہ کے سامنے آ گیا، تو فرمایا اے آنے والے، تجھے اس لیے میں نے شفاعت کی خوشخبری سنائی، شفاعت اسی کی کروں گا نا جسے پہچانتا ہوں گا۔ کیا؟ اسی کی جائے گی نا جسے پہچانتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اے آنے والے تو نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، مگر یہ یقین رکھ میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مدینے جا کر یہ نہ سمجھو کہ ہم قبر پر آئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول، مفسر قرآن، عالم، حضور کے فقیہ صحابہ میں سے، آپ حضور کی قبر انور پر اوائل دور میں وصال اقدس کے بعد حضور کی قبر انور سے آئے اور لپٹ گئے، رو رہے تھے۔ ایک شخص مروان آیا اور آ کر کہنے لگا، اسے نہیں پتا تھا کون ہے، کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا، ما آتک الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں حضور کے پاس آیا۔ یہ عقیدہ صحابہ بتا رہا ہوں۔ اب حضور نے اجر سے زیادہ بات مدینے کی عظمت کی بتائی، فرمایا امتی ایک حد میں اجر ہوتا ہے تو قیامت میں شفاعت کب کام آئے گی؟ جب اجر ختم ہو جائے گا، جب ثواب ختم ہو جائے گا، جب آپ کے نیکیوں کے دفتر ختم ہو جائیں گے تبھی تو شفاعت کام آئے گی نا۔ بولیے ایسا ہی ہے نا؟ تبھی کسی کی مدد کی حضور کی ضرورت، ویسے تو ہر چیز ہی حضور کی وجہ سے ملی، مگر چلے یوں لگا لیں ایک عقلی دلیل، تو حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ کیوں کہا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت۔ اجر کیا ہے؟ اجر یہ ہے کہ جہاں پر ثواب ختم ہو جائیں گے، اعمال ختم ہو جائیں گے، وہاں پر تمہیں یہ زیارت کام دے گی، اور میں کہوں گا مالک باقی باتیں چھوڑ، میرا مہمان بنا تھا، میرے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، مالک اسی کے صدقے معاف کر دے۔ رب کہے گا حبیب تیرا جو مہمان تھا، اور میں نے بھی تو کہا تھا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو منگتا، سوالی، بیکاری تیرے در پر آ جائے تو انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اب مالک اسی بات کو نبھا دے، مالک یہ بات میں چلا گیا تو جھڑکی نہ پڑ گئی ہو، اسے دوزخ میں چلا گیا تو جھڑکی نہ پڑ گئی ہو۔ کہا یہی چاہتا تھا حبیب، بس تو یہ آواز اور دعا کر دے، تیرے ابرو اور تیری زبان کے ہلنے کی بات ہے، بس بندے جا، میرے محبوب کی شفاعت کے صدقے تیرا بیڑا پار ہو گیا، جا۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے عاشقو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، اور ان پر سلام جن کو کساں بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ اعلی حضرت یہ سارا مدینہ پاک کا وہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ آخری بات حضور کے مدینے کی نسبت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مدینے جا کر کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ پتھروں کے پاس آئے ہیں، یہ شک بھی نہ لانا، یہ وسوسہ بھی آئے اس پر بھی صدقہ، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، کوئی فرض واجب قرار اس پر بھی معافی مانگتے ہوئے صدقہ دے دیں۔ کوئی پتھروں کے پاس بھی اتنا کھچ کر آتا ہے، پتھر بھی کسی کو اتنی دور سے بلا سکتے ہیں، اتنے سفر کر کے پیسے لگا کے کوئی پتھروں کے لیے آتا ہے، کوئی ٹیلوں کے لیے آتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا منبر
اور میری قبر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کئی ذہنوں میں آتا ہے ہاں حضور اپنے رب کے پاس زندہ ہے جنت میں، بھئی وہ زندگی اور ہے، رب نے وہ جنت حضور کو دنیا میں ہی عطا کی ہے۔ یہ ریاض الجنہ کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے جنت کا باغ؟ تو اور جنت میں رہنے والا زندہ ہوتا ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ بھی شرم آتی ہے کہ میں زندگی کے علاوہ جو خود کائنات کی زندگی ہو اس کو کچھ اور کہوں۔ مجھے تو حیا آتی ہے وہ جملہ ہی کہتے ہیں حضور کے ساتھ جوڑوں، لوگ پتہ نہیں کیسے کہہ لیتے ہیں، کتنی جرت کر لیتے، مجھے تو نہیں سمجھ لگی کیسے کہہ لیتے۔ اور حضور فرما رہے ہیں میرے ممبر اور میرے گھر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو جنتی جنت میں ہوتا ہے، ہم تو عام مردے کو بھی مردہ نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر مردہ ہے تو عذاب قبر بھی زندہ پر ہوتا ہے، مردہ پر تو نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ زندگی کی علامت ہے تو جس پر رحمت ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال، اور جو ہو ہی رحمت للعالمین، سادی بات۔ تو کبھی یہ خیال نہ کرو کہ حضور کے پاس جا رہے ہیں، یہاں کدھر جا رہے ہیں، یقین رکھو کہ حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ یقین جانو میں نے خود منظر دیکھا ہے، جو بس دل میں خیال آ کے ایسے اظہار ہو گیا، کچھ ہی لمحوں میں وہ مل بھی گیا۔ یہ سچ بول رہا ہوں، جو ہو گیا ان سے پوچھیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، پوچھیں۔ آئیں اس عقیدہ محبت کے ساتھ حضور کے در دولت کی خیر اور ہمیں مل جائے، اور اس کے ساتھ ہمیں خلق مل جائے، اخلاق مل جائے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اللہ آپ سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔